بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز صحابہ کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب آیت نمبر 63 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک الناس عن الساعۃ، پوچھتے ہیں تم سے لوگ قیامت کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، انما علمها، بے شک اس کا علم صرف اور صرف عند اللہ، اللہ ہی کو ہے، وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، قریب ہی ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، لعن الکافرین، کافروں پر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، لا یجدون، نہیں پائیں گے وہ، ولیا، کوئی حامی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، یوم تقلب، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، فی النار، آگ کے اندر، یقولون، کہیں گے وہ لوگ، یا لیتنا، اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، اور اطاعت کی ہوتی رسول کی، وقالوا، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی تھی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا صحیح راستے سے، ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم، ان کو دے، ضعفین من العذاب، دگنا عذاب، ولعنہم، اور لعنت بھیج ان پر، لعنا کبیرا، بڑی لعنت۔ ان آیت کی بابت انشاءاللہ جلالین کی جو عبارت ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، یسألک الناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألو، یہ فعل مضارع ہے، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سوال بار بار ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار سوال ہوا اور پھر اس کے بعد نہیں پوچھا گا۔ الناس، لوگ سوال کرتے ہیں۔ آگے صاحب جلالین فرماتے اہل مکہ تھا، مکہ والے سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر اہل مکہ کی تخصیص کی ہے صاحب جلالین نے، اگر یہ کلمہ عام رکھا جائے تو زیادہ معنی کو شامل ہوگا کہ اہل مکہ والے ہوں یا غیر اہل مکہ والے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کس چیز کا سوال؟ عن الساعۃ، قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، متی تکون، وہ کب واقع ہوگی۔ قیامت کے متعلق جو سوال لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کے مختلف مقاصد ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ استبعاد ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ناممکن کام ہے، کچھ لوگ اس لیے سوال کرتے تھے کہ وہ تکذیب کرتے تھے یا استہزاء کرتے تھے کہ ان کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ استفسار کے طور پر یا علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے تھے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو یہ مختلف سوالات مختلف مواقع پر کیے جاتے رہے ہیں مختلف مقاصد کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها، بے شک اس کا علم صرف اور صرف عند اللہ، اللہ ہی کو ہے۔ یہ جو میں نے صرف اور صرف ترجمہ کیا ہے یہ انما کلمہ کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کلمہ کے اندر حصر پایا جا رہا ہے۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا معلوم، ایعلمک بہا، اس کے بارے میں آپ کو کیا علم، انت لا تعلمها، آپ اس کو نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ جو ما کلمہ ہے یہ ترکیب کے اندر دو طرح سے واقع ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ ما نافیہ ہے، آپ کو نہیں معلوم قیامت کے متعلق، تو یہ یعنی واضح جملہ بن جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ یہ ما استفہام انکاری کے لیے ہے، اسی لیے صاحب جلالین نے اس کا ترجمہ انت لا تعلمها سے کیا کہ معنی استفہام کے اندر بھی انکار کا ہی حاصل ہو رہا ہے، تو یہ ما اس اعتبار سے مبتدا واقع ہو جائے گی، اور یدری کا یہ سارا جملہ اس کی خبر واقع ہو جائے گی، اور یہ استفہام انکاری کہلائے گا۔ لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت وہ قریب ہو۔ تکون کا آگے مفہوم واضح کیا ہے صاحب جلالین نے، توجدو، کہ وہ قیامت پائی جائے گی قریب ہی کے وقت میں۔ یہاں پر قابل نظر چیز یہ ہے کہ قریباً یہ مذکر ہے
اور تکون یہ مؤنث ہے اور الساعہ یہ بھی مؤنث ہے، تو تکون الساعۃ یہ تو ٹھیک ہو گئی بات، لیکن قریبتن نہیں ہے، قریباً ہے، تو یہ مذکر کا کلمہ کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ صفت ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے، اور موصوف ہے لعل الساعۃ تکون شیئا قریبا، اور شیئا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ لعل الساعۃ یہ ہے لعل قیام الساعۃ تکون قریبا، یعنی لفظ قیام کو مقدر مانا جائے تو پھر الساعہ کے اعتبار سے تکون آ گیا، اور قریبا یہ قیام الساعتی کی رعایت رکھتے ہوئے آیا ہے۔ تیسرا اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قریبا یہ ظروف کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ظرف ہے یہ متعلق ہو جائے گا محذوف کے ساتھ، اور محذوف وہ آپ مؤنث بھی نکال سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف اس کے جوابات دیے جاتے ہیں جو یہاں ذکر کر دیے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، اے ابعدہم ان کو دور کر دیا، عن رحمتہ اپنی رحمت سے، وَأَعَدَّ تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ کو، نارن شدیدن یدخلونہا، سعیرن کی وضاحت کی ہے کہ نارن شدیدتن یدخلونہا سخت آگ ہے جس کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے، خالدین ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، مقدرن خلودہم یعنی ان کا وہاں پر ٹھہرنا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، فیہا بھڑکتی ہوئی آگ میں، ابداً ہمیشہ کے لیے۔ یہ فیہا کلمہ کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر ضمیر مؤنث کی ہے، جبکہ اس کا جو مرجع ہے وہ سعیرن ہے جو بظاہر دیکھنے میں مذکر ہے، تو یہاں پر یہ ضمیر مؤنث کیوں آئی ہے؟ تو اس کے بھی مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ سعیرن وہ کلمہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اپنے معنی میں مؤنث ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سعیرن یہ جہنم کے معنی میں ہے اور ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خالدین ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب اس سے بھی وہی معنی حاصل ہو رہا ہے، اور آگے ابداً وہ بھی ابدیت اور ہمیشگی کے معنی کو ثابت کر رہا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ ابداً یہ تاکید کے لیے ہے، خالدین کے معنی کے لیے۔ لا یجدون وہ نہیں پائیں گے، ولیًا کوئی کارساز، کوئی دوست، یحفظہم عنہا جو ان کو محفوظ رکھ سکے اس آگ سے، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار پائیں گے، یدفعها عنہم جو اس آگ کو ان سے دور کر سکے۔ یوم تقلب جس دن الٹے پلٹے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے، فی النار آگ کے اندر۔ یہ یوم تقلب وجوہہم فی النار مضاف مضاف الیہ مل کر ظرف بنے گا، اور اس ظرف کے متعلق ہونے کے لیے مختلف مراجع علماء نے لکھے ہیں۔ بعضی فرماتے ہیں کہ یہ خالدین کے ساتھ یعنی جڑے گا، خالدین یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ بعضی فرماتے ہیں کہ یہ وَأَعَدَّ کے ساتھ جا کے لاحق ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ، اور بعض فرماتے ہیں کہ خالدین کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا، اور بعض کے نزدیک لا یجدون کے ساتھ یہ متعلق ہو جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر کلمہ اذکر وہ محذوف مانا جائے گا، مقدر مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ کلمات جڑ جائے گا کہ یاد کریں اس دن کو جس دن ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا آگ کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آگ کے اوپر، کوئلوں کے اوپر کوئی چیز پکائی جاتی ہے، ٹکے ہیں، کباب ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو الٹا پلٹا جاتا ہے، یعنی ہر طرف سے ان کو پکایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اہل نار کے جو چہرے ہوں گے ان کو الٹا پلٹا جائے گا تاکہ ان کو آگ ہر طرف سے جلاتی رہے، جھلساتی رہے۔ یقولون وہ کہیں گے، یا للتنبیہ، صاحب جلالین نے یہاں پر یا لیتنا کے اندر جو کلمہ یا ہے اس کو تنبیہ کے لیے واضح کیا، یعنی ذکر کیا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ یا ندا کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا منادہ یہاں پر نہیں ہے، تو یہ للتنبیہ یعنی الحسرہ ہوگی۔ یقولون متحسرین لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ حسرت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ جبکہ یہاں پر اس یا کو منادہ کے لیے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور منادہ یہاں محذوف مانا جائے گا۔ یقولون یا ربنا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ کہیں گے اے ہمارے رب کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطعنا اللہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔
یہاں آپ نے کلمہ الرسول اس کو دیکھا، اس کے آخر میں جو الف ہے یہ زائد ہے اور وقفاً پڑھا جا رہا ہے، وصلاً نہیں پڑھا جائے گا. یعنی اگر ہم اس آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا، ایسا نہیں ہوگا وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا، یعنی آپ سانس بھی نہ توڑیں اور اس کو لمبا بھی کرے، الف کو پڑھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. قرآن پاک میں 3 کلمات ہیں جو یوں پڑھے جاتے ہیں، یعنی وقفاً ان کو آپ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وصلاً ان کا الف نہیں پڑھتے، اور یہ الف بھی زائد ہوتا ہے. یہ خط عثمانی، رسم عثمانی کے مطابق ہے. ایک تو یہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ہے، اور دوسرا اگلی آیت میں آ رہا ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور تیسرا بھی آپ نے سورہ احزاب کے اندر ہی رکوع نمبر 2 کے اندر پڑھا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، وہاں پر بھی الف زائد قراءتاً وقفاً پڑھا جا رہا تھا. باقی اس کی تفصیلات وہ آپ تجوید کے اندر پڑھ چکے ہیں. وقالو، اور وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ ای الاتباع منہم، اتباع کرنے والے ان میں سے کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب. یہاں پر حرف ندا محذوف ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی. وفی قراءت ساداتنا، ایک قراءت کے اندر یہ ساداتنا یعنی پڑھا جاتا ہے، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو فتحہ اس کی کسرہ میں ظاہر ہوگی. فرماتے ہیں جمع الجمع، یہ ساداتنا جو کلمہ ہے یہ جمع الجمع ہے، یعنی سیدن اس کی جمع ہے سادتن، اور سادتن کی جمع ہے ساداتن. تو ساداتن یہ جمع الجمع ہے، اور اس کو یعنی جمع الجمع ذکر کرنے کا مقصد یا وجہ وہ لکثرت الاسیاد فی الامم، امتوں میں، اقوام میں بہت سارے سردار ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو جمع الجمع ذکر کیا گیا ہے. وَكُبَرَاءَنَا، اور اپنے بڑوں کی یعنی اطاعت کی. فَأَضَلُّونَا، تو ان سب نے ہمیں گمراہ کیا. السبیل ای طریق الہدا، صاحب جلالین نے چونکہ السبیل یہ مطلق لفظ ہے، ہمیں راستے سے گمراہ کیا. تو راستے سے کون سا راستہ مراد ہے؟ فَأَضَلُّونَا طریق الہدا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے، ہدایت کے راستے سے گمراہ کیا. تو یہ اس کی وضاحت یا اس کی جو تعیین ہے وہ صاحب جلالین نے ذکر کر دی. ربنا، یہاں پر کوئی ندا ہوگی یا ربنا. آتہم، ان کو دے، ضعفین من العذاب، عذاب میں سے دگنا حصہ. ای مثل عذابنا، ضعفین کی وضاحت کی کہ ہمارے عذاب کی نسبت ان کو ایسا دگنا یا 2 مثل عذاب دے. والعنہم، اور ان پر لعنت بھیج. آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی عذبہم، ان کو عذاب دے، لعنن کبیرہ، بڑا عذاب. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر کچھ وضاحت کرتا ہوں. عددہ یعنی اس کی تعداد. وفی قراءت بالموحدہ، ایک قراءت کے اندر یہ با کے ساتھ بھی ہے. ای عظیما، مطلب ہوگا بڑا. یہاں کچھ باتیں قابل وضاحت ہیں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. پہلی بات یہ ہے وَلَعَنْهُمْ کی آگے تعریف یا وضاحت کی ہے صاحب جلالین نے عذبہم، چونکہ وہ لوگ عذاب میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے، تو اس لیے اس موقع پر یہ کلمات وہ کہیں گے تو اس سے آگ کا معنی یا جہنم کا معنی وہ حاصل ہوا. لیکن اگر اس کو مطلقاً اس کے آپ نے معنی پہ رکھا جائے کہ وَأَبْعِدْهُمْ عَنْ رَحْمَتِكَ بُعْدًا حَتَّى لَا يَرَوْا مِنْكَ رَحْمَةً أَوْ حَتَّى لَا يَجِدُوا مِنْكَ رَحْمَةً، کہ اگر اس کا اصل جو معنی ہے کہ ان کو اپنی رحمت سے ایسا دور کر دے کہ کبھی تیری رحمت کو نہ پا سکیں، تو یہ معنی زیادہ واضح اور زیادہ معانی پر مشتمل ہوگا. دوسری بات لعنن کبیرن، اور آگے لکھا ہوا عددہ. یہ دراصل یہاں پر ایک تبدیلی کی گئی ہے. جو جلالین کا اصل نسخہ ہے اس کے مطابق ہے لعنن کثیرن، سا کے ساتھ. یعنی یہ قرات حفص سے ہٹ کر ہے، جو شائع ہماری قرات ہے اس سے ہٹ کر ہے، لیکن صاحب جلالین نے بہت سارے مقامات پر وہ قرات حفص جو شائع ہے اس سے ہٹ کر دوسری قرات جو مقبول یا جو یعنی قابل اعتنا قرات ہیں ان کے مطابق بھی کچھ کلمات ذکر کی ہیں. تو اصل نسخے میں ہے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا، تو کثیرن کے آگے وضاحت کی گئی ہے عددہ، کثیرن عددہ، کہ اس کی تعداد یا اس کا عدد وہ زیادہ ہو، یعنی کمیت کے اعتبار سے وہ زیادہ ہو. آگے پھر لکھا وفی قراءت، ایک قراءت کے مطابق بالموحدۃ، یہ با کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور اس کا ترجمہ کیا ای عظیماً، بڑی یعنی بڑا عذاب ان کو دے، ان کو بڑی لعنت ان پر بھیج.
تو یہ کیفیت کے اعتبار سے اس کے اندر اضافہ کی بدعا ہوگی. تو یہاں میں امید کرتا ہوں بات واضح ہوئی ہوگی کہ جو آگے ساری عبارت ہے نا عددہ وفی قراءۃ بالموحدہ عظیما، یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پر یہ کلمہ لعنا کثیرا ہو، تب جا کے یہ آگے والی جو عبارت ہے یہ واضح ہوتی ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں نسخے کے اندر تبدیلی کی گئی ہے اور جو قراءت حفظ شائع ہے اس کے مطابق آیت کو لکھا گیا ہے، جس سے آگے والی جو عبارت ہے جس کو صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے وہ پھر واضح نہیں ہوتی، اس میں یعنی بات وہ پیچیدہ ہو جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، مزید انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی سمجھ فہم نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.